अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास। बेटा हम इस्लामियात का टॉपिक पढ़ रहे थे, पौधों और दरख्तों की अहमियत। ये हमारा इस्लामियात की बुक का क्लास 5 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लामियात की बुक ख़त्म हो गई है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हो गए थे, तो आज हमने इसके करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। टॉपिक शुरू हो रहा है पेज नंबर 112 से और इसके क्वेश्चन है पेज नंबर 115 पे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुरान सुन्नत में शजरकारी की अहमियत तहरीर करें। यानी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दरख्त लगाने, दरख्तों की हिफाजत के बारे में क्या फरमाया है और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के क्या फरमान है शजरकारी के बारे में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कुरान सुन्नत में शजरकारी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, सूरह लकमान की आयत नंबर 10 है, फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम। फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम। तो यहाँ आपके आंसर में मैंने इसका तर्जुमा लिखा है, फिर इस पानी से इसमें हर किस्म की नफीस चीजें उगाई। इसमें यानी जमीन में, यानी अल्लाह ताला ने जमीन के साथ अल्लाह ताला ने पानी के साथ जमीन पर उम्दा किस्म की नफीस चीजें उगाई, पौधे उगाए, फूल लगाए, फल उगाए, हर किस्म की चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई हैं। और वो कहाँ? जमीन पर। फीहा इसमें यानी जमीन की तरफ इशारा किया गया है, यानी अल्लाह ने पानी से इस जमीन पर हर किस्म की नफीस चीजें उगाई। अल्लाह ताला ने दरख्तों और पौधों को जमीन का हुस्न और अपनी रहमत करार दिया है। दरख्त और पौधे अल्लाह ताला के इनामात में से हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरत नहल की आयत नंबर 10 में फरमाया है, वही अल्लाह तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिसे तुम पीते हो, और उससे दरख्त भी शादाब होते हैं जिनमें तुम अपने जानवरों को चराते हो। यानी अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया जो हम भी पीते हैं, दरख्त भी उससे शादाब होते हैं, और उन दरख्तों से हमारे जानवर भी फायदा हासिल करते हैं। जानवर वहां से चरते हैं, घास खाते हैं, पौधे खाते हैं, दरख्त खाते हैं, और हम दरख्तों के फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई हैं और दरख्तों और पौधों को जमीन का हुस्न भी करार दिया है। आगे देखें। पहले हमने पढ़ा है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने शजरकारी के बारे में क्या बताया है। अब देखे हैं कि सुन्नत नबी क्या है, यानी प्यारे पैगंबर ने दरख्तों के लगाने, दरख्तों की हिफाजत करने और उनके बारे में क्या फरमाया है। दरख्त और पौधे लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खजूर के पौधे लगाए। दस्ते मुबारक मीन अपने हाथ मुबारक से। और अपनी उम्मत को भी शजरकारी की तलकीन फरमाई। यानी उम्मत उनकी कौन है? हम मुसलमान। हमें भी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हदायत है, हमें तलकीन की गई है कि हमने भी पौधे लगाने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर इसमें से जो परिंदा या इंसान या चौपाया खाए, तो वो उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। चौपाया कहते हैं चार टांगों वाले जानवरों को। तो यानी कोई, अब इसकी इसकी डिटेल देखें कि अगर कोई शख्स कोई पौधा लगाता है या फसल बोता है और उसमें से परिंदे अल्लाह की मखलूक हैं या इंसान या जानवर खाते हैं, तो वो जिसने वो दरख्त या फसल उगाई है वो उसकी तरफ से सदका शुमार किया जाएगा। आगे देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास जमीन हो उसे उस जमीन में से काश्तकारी करनी चाहिए, और अगर वो खुद काश्त ना कर सकता हो तो इसे अपने मुसलमान भाई को दे दे ताकि वो काश्त करे। यानी जमीन जो है उसमें खुद काश्तकारी करे, अगर वो खुद उसमें काश्तकारी नहीं कर सकता तो अपने मुसलमान भाई को दे दे ताकि वो फसलें उगा सके, उससे उसे भी फायदा हो
اللہ کی باقی مخلوق کو بھی فائدہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ہے ہمارا فرسٹ کوسچن۔ اب دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 2۔ سیکنڈ کوسچن ہے، شجر کاری کے بارے میں اسوہ حسنہ سے مثالیں لکھیں۔ اسوہ حسنہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں۔ تو جو ابھی ہم نے فرسٹ کوسچن کیا ہے، اس میں جو سنت ہے وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو فرسٹ کوسچن جو ہے اسی میں سے ہمارا سیکنڈ کوسچن کا کافی پارٹ بن جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہیں، اور اس میں بھی اسوہ حسنہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی آئیں گے۔ لہٰذا اگر آپ فرسٹ کوسچن بہت اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو سیکنڈ کوسچن میں مشکل نہیں ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا آنسر۔ درخت اور پودے لگانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پودے لگاتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھجور کے پودے لگائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پودے لگائے اور مسلمانوں کو بھی تلقین کی، ان کو ترغیب دلائی کہ وہ بھی پودے لگائیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ مسند احمد جو احادیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 12777 میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور قیامت آ جائے تو اس سے پہلے تم وہ پودا ضرور لگاؤ، یعنی قیامت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، قیامت آ گئی ہے تو وہ پودا پھر بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے قیامت آنے سے پہلے اس پودے کو ضرور لگانا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ پودے لگانے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کیونکہ سرسبز و شاداب پودوں اور درختوں کا انسانی جسم و ذہن پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اور ذہنی دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ ہم نے فرسٹ کوسچن میں ابھی پڑھی ہے۔ تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ فرسٹ کوسچن میں سے ہی ہمارا کافی حصہ جو ہے سیکنڈ کوسچن کا بن جاتا ہے۔ تو اسی میں بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ درخت لگانا اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا فصل بوتا ہے، اس میں سے پرندے جو اللہ کی مخلوق ہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہیں، چوپائے ٹانگوں والے جانور، وہ اس میں سے اگر کھا لیتے ہیں تو وہ پودے لگانے والے، فصل بونے والے کی طرف سے صدقہ ہوگا، کیونکہ اس نے تو لگایا ہوا ہے، جس نے کھا لیا اس کی بھوک اس سے ختم ہوئی ہے، تو گویا اس کی طرف سے یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو اسے اس زمین میں کاشتکاری کرنی چاہیے، یعنی اگر کسی کے پاس زمین ہے تو اسے کیا چاہیے کہ وہاں کچھ نہ کچھ اگائے جس سے اسے فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، انسانوں کو فائدہ ہو، جانوروں کو فائدہ ہو اور پرندوں کو فائدہ ہو۔ اور اگر وہ خود نہ کاشت کر سکتا ہو، یعنی اس میں ہمت نہیں ہے یا اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ خود کاشتکاری نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دے تاکہ وہ کاشت کرے، یعنی زمین کو بنجر نہ چھوڑے۔ اللہ کی بنائی ہوئی زمین کو اگر اللہ نے اس کو اس کا مالک بنایا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح استعمال میں لائے۔ یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ۔ یہ تھے جو ہم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھے ہیں، اور یہ اسوہ حسنہ ہے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، جس سے ہمیں شجرکاری کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو بیٹا آپ کی اسلامیات کی کلاس 5 کی بک کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس بک کا۔ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ
کہ جو ہم نے اس بک میں پڑھا ہے، اللہ کے قرآن میں سے، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں سے، اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سچے اور اچھے مسلمان بنائے، اپنے فرما بردار بنائے۔ بیٹا آپ نے بہت محنت سے پڑھنا ہے، اور جو شخص محنت کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔